الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق صدق الله العظيم۔ کل ہم نے ایسے اعمال جن کا اللہ رب العزت عمل تھوڑا ہوتا ہے لیکن اجر بہت زیادہ عطا کرتا ہے، میزان کے حوالے سے ہم نے کچھ معروضات سنی تھی۔ آج نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی چند ایک احادیث اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ایک دو ایسے وظائف بیان کیے جائیں گے کہ جن کا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سب کو اس بات کی خبر دی کہ کرنے میں کچھ لمحات لگتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں، ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام قربان جائیں اللہ رب العزت کی اپنے بندوں پر کرم نوازی پر۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ اپنی مخلوقات سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ جیسے کل یا جمعے پہ اس بات کو بتلایا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ میں اپنے بندوں کو آگ میں ڈال کر خوش نہیں ہوتا بلکہ اپنے بندوں کو معاف کر کے خوش ہوتا ہوں۔ یعنی اللہ کی رضا جو ہے وہ اللہ کی رضا معافی میں ہے، عفو درگزر میں ہے۔ جیسے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ اس بندے پر رحم کرتا ہے، اور جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس سے اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ آج ہم میزان کی بات کریں گے، یہاں پہ اللہ رب العزت کی رحمت بے بہا ہے، تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا نا، ان بطش ربک لشدید، کیا بندو میری پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ تم بچ جاؤ گے، ہاں بچے گا کون؟ جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کر لے گا، جو اپنے آپ کو پیش کر دے گا، یا اللہ غلطی ہو گئی، گر جائے گا، اپنا سر سجدے میں رکھ دے گا، کمر جھکا لے گا، الگ کر لے گا دنیا سے، وہ بچ جائے گا کیونکہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کر لیا کہ یا اللہ غلطی ہو گئی۔ اب جو اعتراف ہی نہ کرے، جو گناہ پہ گناہ کرتا جائے، اپنے آپ کو اس دلدل میں پھینکتا جائے، تو جب اس نے اپنے آپ کو دلدل میں پھنسا لیا تو صرف معافی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ سے ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرے، اللہ کے بندوں کا وسیلہ پیش کرے۔ اللہ نے فرمایا نا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بڑی پیاری حدیث ہے اور اس میں اللہ رب العزت کی جو رحمانیت ہے اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جو اللہ کی پکڑ ہے اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص آ کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ فرماتے جب سامنے بیٹھا تو اس نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دو غلام ہیں، یعنی میں دو غلاموں کا آقا ہوں، مالک ہوں۔ یا رسول اللہ وہ میری تکذیب کرتے ہیں اور جب میں ان کو کوئی امانت دیتا ہوں وہ تو اس میں خیانت کرتے ہیں۔ تکذیب سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان بری باتیں کرنا، جھٹلانا، اپنے مالک کی جو ہے کہ سرزنش کرنا، اپنے مالک کو جو ہے کہ برے الفاظ میں اس کا جو ہے کہ بیان کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ تکذیب کرتے ہیں اور میری خیانت کرتے ہیں۔ یعنی خیانت سے مراد کہ اگر کوئی چیز دی تو اس میں سے جو ہے کہ اپنا حصہ پہلے رکھ لیا، بعد میں خیانت کی۔ تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ پھر وہ میری نافرمانی بھی کرتے ہیں، کام کوئی کہنا تو اس کو صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔
تو پھر عرض کرتے ہیں، وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں پھر اس بات پر ان کو برا بھی کہتا ہوں اور ان کو مارتا بھی ہوں، یعنی ان کو سزا بھی دیتا ہوں، تو یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ کل قیامت کے دن، آخرت کے دن میرا اور ان کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں کیا معاملہ ہوگا؟ یعنی انہوں نے 3 عمل کیے، تکذیب بھی کی، خیانت بھی کی اور نافرمانی بھی کی، اور یا رسول اللہ اس بات پہ میں نے اپنے غلاموں کو مارا بھی اور اپنے غلاموں کو جھڑکا بھی، دونوں کام کیے۔ تو اب اس کا سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ یہ بتائیے کل قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہوں نے جو تمہاری خیانت اور تکذیب اور تمہاری نافرمانی کی اور تم نے اس پر جو ان کو سزا دی ہے، فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان دونوں معاملات کو میزان کے اندر رکھے گا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے، میزان، ترازو پہ تولا جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ان کی تکذیب، ان کی خیانت، ان کی نافرمانی کا پلڑا بھاری ہو گیا تو پھر تو تمہاری بخشش ہو سکتی ہے، پھر تمہاری فضیلت ہوگی، پھر تم بچ جاؤ گے، کیونکہ ان کا جو ہے کہ معاملہ تیرے سپرد کر دیا جائے گا۔ لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دوسری طرف تمہاری ان کی خیانت، ان کی نافرمانی، ان کا جھٹلانا اور تم نے جو ان کو سزا دی ہے، اگر دونوں برابر بھی ہو گئی، پھر بھی جو ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ سے بچ جاؤ گے، اللہ ان کو اختیار دے گا، یعنی وہ چاہے تو تمہیں آپس میں صلح ہو جائے گی اور تم جو ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے، یا اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنی بارگاہ میں اپنے حساب سے معاملہ فرمائے گا۔ تیسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ان کے جرائم، یعنی جھٹلانا، نافرمانی کرنا، خیانت کرنا، اگر وہ ہلکا ہو گیا اور تمہاری سزا کا پلڑا باری ہو گیا، یعنی تم نے ان کو جو سزا دی ہے، ان کو جو گالیاں بکی ہیں، ان کو جو مارا ہے، پیٹا ہے، ان کو جو تم نے سزائیں دی ہیں، اگر یہ پلڑا باری ہو گیا تو پھر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ اللہ اکبر، غلام ہے یہ بھی یاد رکھیں، زر خرید غلام ہے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کی پرسش ہوگی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو فرماتے ہیں اس صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا لگ گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا، ترازو میں جو ہے کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ فرماتا ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی کسی جان پہ ظلم نہیں ہوگا، کسی جان پہ ظلم نہیں ہوگا، جو کیا ہوگا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی کا بھگتنا ہوگا۔ تو فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ پڑھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، رونا شروع ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، وہ خود عرض کرتا ہے اس کا جو ہے کہ اس معاملے کا جو ہے کہ اپنا حساب وہ بھی حضور کی بارگاہ میں خود جو ہے کہ اس کا نتیجہ نکال رہا ہے کہ اب بخشش کیسے ہے، بچت کیسے ہوگی۔ تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اب لگتا ہے نجات کا صرف ایک ہی جو ہے کہ معاملہ بچا ہے، وہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں، میں نے اپنے ان دونوں غلاموں کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے دونوں غلاموں کو آزاد کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں یہ عمل بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث پاک یاد آئی، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا غلام ان کے ساتھ تھا، کوئی بات ہوئی ہوگی تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا آپ گزر رہے تھے، کوئی جانا مقصود نہیں تھا، فرماتے ہیں گزرتے ہوئے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود غصے میں تھے، انہوں نے ایک تھپڑ رسید کیا اپنے غلام کو، یعنی کوئی بات ہوئی ہوگی، تو فرماتے ہیں جب تھپڑ مار دیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا، فرماتے ہیں فوراً ٹوکا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے پیارے آقا اور فرمایا کہ ابن مسعود یہ جو تو نے عمل کیا ہے کل اللہ کی بارگاہ میں تجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اپنے غلام کو مارا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، زر خرید غلام ہے، لیکن فرمایا اس کا بھی حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فوراً فرماتے ہیں ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔
فرماتے جب اتنا کہا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابن مسعود تو نے اپنے آپ کو آگ سے آزاد کر دیا، یعنی جنت کا تو نے پروانہ اللہ کی بارگاہ سے لے لیا اور اپنے آپ کو آگ سے آزاد کر لیا۔ یہ معاملات ہیں میزان کے، یہ معاملات ہیں ترازو کے، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ترازو رکھا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں ان چیزوں کی طرف آنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک چیز جو ہے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ جو مارا گیا ہے، یہ جو جھٹلانا نافرمانی، یہ کس کی تھی؟ غلاموں کی، جو زر خرید غلام ہیں، جن کے تم مالک بن، یعنی کہ اس وقت صحابہ مالک تھے، اور مالک جیسا چاہے اپنے غلام کو جو ہے کہ مار بھی سکتا ہے، جو معاملہ کر سکتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی تنبیہ فرمائی اور فرمایا اس پر بھی تمہیں جو ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ میں یہ کہتا ہوں اب بندہ اپنے گریبانوں میں ہم سب جھانکیں اور ہم اپنے اپنے گھروں کے معاملات کو دیکھیں، ہم کیا کچھ نہیں کرتے، ہم اپنے بھائیوں پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اپنی اولادیں جو ایک کو سب سے زیادہ پیار، دوسرے کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ چیزیں، اس چیز کا نہیں اللہ کی بارگاہ میں حساب ہوگا، یہ اللہ کی وہ پکڑ ہے، یہ اللہ کا وہ عدل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کرے گا۔ تو ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی جو ہے کہ اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر غلام ہو تو اللہ ان کی جو ہے کہ اس طرح پرسش کرے گا، تو جو ہمارے حقیقی ہیں، جو ہمارا خون ہے، جن کے ساتھ ہم زیادتیاں کر رہے ہیں، ہم جو ہے کہ بڑا خوش ہوتے ہیں، ہم لوگوں میں جو ہے کہ کہتے ہیں دیکھ بھئی ہوا نا، اب پتہ چلا نا اس کو، بڑا کہندا سی ہون دسو نا ذرا، یعنی مزے لے رہے ہیں۔ تو یہ باتیں جب اللہ کی بارگاہ میں وہ جس پر زیادتی ہوئی ہے وہ جب رکھے گا تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ ان باتوں کی طرف بھی آئیں، خالی مسجد کے پھیرے تب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثیں نہیں سنائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جہاد سے منع کر دیا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محفل سے بندوں کو اٹھا دیا، صحابہ کو، کہ جاؤ جا کے پہلے اپنے رشتہ دار جن کے ساتھ تم نے منہ موڑا ہے ان کو منا کے آؤ، پھر اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ تو یہ چیزیں ہمیں اس بات کی طرف جو ہے کہ توجہ دلاتی ہیں، حقوق اللہ معاف کر سکتا ہے، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ان کی معافی ہو سکتی ہے جو ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے آپس کے سلوک ہیں، آپس کے حقوق ہیں، وہ جب تک اگلا معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے وہ حدیث پاک نہیں سنی؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قربان جائیں، آپ سے ایک حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا نا صحابہ سے، کیا صحابہ بتاؤ خائن کون ہے؟ فرماتے ہیں جو سب سے زیادہ مفلس ہو وہ تم میں کون ہے؟ مفلس کہتے ہیں جس کے پاس کوئی مال نہ ہو، بڑا غریب ہو، بڑا اس کے جو ہے حالات دو چار ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس کا کوئی تجارت کا مال نہ ہو، جس کے پاس کھانے کے لالے پڑے ہو، جس کے پاس پہننے کو کپڑا نہ ہو، وہ مفلس ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مفلس یہ نہیں ہے۔ مفلس کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن 70 سال کے حج لے کے آئے گا، 70 سال کے روزے لے کے آئے گا، 70 سال کے اللہ کی بارگاہ کے سجدے وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے آئے گا۔ لیکن فرماتے ہیں جب میزان کے پاس آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں میزان جب لایا جائے گا، میزان کے پاس کھڑا ہوگا، بڑا فخر کرے گا کہ میں نے اتنے حج کیے، اتنے روزے رکھے، اتنی زکاتیں دی، اتنے سال کے سجدے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں جب آئے گا دوسری طرف وہ بندے جن کو کبھی اس نے اوئے کہہ کے بلایا ہوگا، کبھی کسی بندے پر ظلم کیا ہوگا، کبھی کسی بندے پہ تان و تشنیع کیا ہوگا، لان تان کی ہوگی، کبھی کسی کا جو ہے کہ زیادتی کی ہوگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب وہ بندے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے کہ یا اللہ پاک اس نے تو اتنے حج کیے، اس نے اتنے روزے رکھے، اتنی نمازیں پڑھی، اتنی زکاتیں دی، لیکن یا اللہ پاک اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمارا آج فیصلہ ہونا چاہیے، آج فیصلے کا دن ہے، ہمیں جو ہے کہ اس سے حساب جو ہے کہ لینا ہے، اس نے ہم پہ دنیا میں بڑی زیادتی کی ہے، کبھی ہمیں اوئے کہہ کے پکارا، کبھی تان و تشنیع کیا، یہ بڑا مان کرتا تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اس کی صرف ایک ہی صورت ہوگی، اب اس کی جو نیکیاں ہیں، جو اس نے حج کیے ہیں، جو زکاتیں دی ہیں، فرماتے ہیں اس کی زکاتیں، اس کے حج لے لے کر اللہ ایک پلڑے میں وہ زیادتی رکھے گا،
جو اس نے لان تان کیا تھا نا، وہ ایک کہہ کے پکارا، لان تان کیا، زیادتیاں، فرماتی ہیں ایک پلڑے میں ان کو رکھا جائے گا، ایک پلڑے میں رکھ کے اس کی عبادتوں کو تولا جائے گا، وزن برابر کر کے وہ جتنی جو ہے اس کی عبادت ہوگی اس بندے کو دی جائے گی جس پر زیادتی کی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح کرتے کرتے 70 سال کی ساری عبادات اس کی جو ہے کہ لے کے چلے جائیں گے جس پر زیادتیاں کی ہوں گی، اس کے حق میں کچھ نہیں بچے گا۔ فرماتے ہیں اب بندے پھر بھی کھڑے ہوں گے، یہ میں صحیح حدیث سنا رہا ہوں، فرماتے ہیں پھر بھی وہاں پہ بندے کھڑے ہوں گے جس پر زیادتیاں ہوں گی۔ اب فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئیں۔ اب یہ مفلس ہے، یہ ہے وہ مفلس جس کو حضور نے فرمایا یہ سب سے بڑا غریب، اتنا عبادت پہاڑ لے کے آیا لیکن خالی ہو گیا۔ اب اللہ فرمائے گا اب ایسا کرو، یہ جو زیادتیاں والے بندے آئے نا ان کے گناہ پلڑے میں رکھو، اب یہ گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو۔ اللہ اکبر، یعنی ان زیادتیاں جس پہ زیادتیاں ہوئی ہیں ان بندوں کے گناہ پلڑے میں رکھ کر جو زیادتی ایک پلڑے میں وہ رکھے جائیں گے، وہ الفاظ رکھے جائیں گے جو اس نے ظلم کیا، زیادتی کی، جو لوگوں کو جو ہے کہ اپنی حقارت کی نظر سے دیکھتا، تکبر کرتا رہا کہ میں بڑا نمازی، میں بڑا حاجی۔ اب فرماتے ہیں جیسے جیسے جب وزن برابر ہوگا اب وہ گناہ اس بندے کے کھاتے میں، اس حاجی کے، اس نمازی کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ فرماتے ہیں اس طرح جب تک وہ بندوں کی زیادتی اللہ کی بارگاہ میں وہ بندے بری ہو جائیں گے، فرماتے ہیں پھر اللہ فرمائے گا اب اس کو اوندے منہ پکڑو اور اس کو جہنم کی وادیوں میں پھینک دو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اب بتائیں ہم کس طرف جائیں گے؟ ہماری تو پوری زندگی، میں کہتا ہوں یہ جو میں پہلے بھی کہتا ہوں یہ تو ہمارا دکھاوا ہے بھئی، ہم اپنا آپ درست کر لینا تو سب سے بڑی۔ ایک اللہ کے ولی ہیں، ان کا ایک بہت بڑا جو ہے کہ ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے کہ خدمت ہے، جو خدمت ہے، جو ادب ہے، فرماتے ہیں یہ عبادت کو بھی مات دے دیتا ہے۔ یعنی خدمت کرنا، ادب کرنا عبادت سے بھی بڑا ہے۔ عبادت سے بڑا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے صحابہ کو دیکھ لیا، صحابہ نے کیا کیا، ساری زندگی حضور کا ادب کیا، حضور کی بارگاہ میں ہر چیز قربان کر دی۔ ادب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرما دیا، ٹھیک ہے جی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرما دیا کہ سب سے پہلے ادب، پھر اس کے بعد والدین کی خدمت، وبالوالدین احسانا۔ اللہ نے فرمایا نا میری رضا کو دیکھنا ہے تم اپنے والدین کی جو ہے قدموں میں دیکھو، والدین کی خدمت میں دیکھو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بس ظلم و زیادتی پر ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف آئیں۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک آدھ وہ احادیث جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ کر لے گا اللہ عمل تو تھوڑا ہے لیکن اس کو اجر بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری حدیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرض تو درکنار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت کے حوالے سے فرمایا۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں یعنی 2 سنتیں جو ہم ادا کرتے ہیں فرضوں سے پہلے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کچھ دنیا میں ہے اس دنیا سے سب سے بہترین یہ 2 فجر کی رکھتے ہیں۔ یعنی جو بندہ فجر کی 2 سنتیں ادا کرتا ہے اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے اور یہ پوری دنیا، اس سے زیادہ اس بندے کو صرف اور صرف یہ 2 سنتیں پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قربان جائیں، حضرت عبد الرحمن ابن عبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف لائے اور اکیلے بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں میں بھی ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں جب بیٹھا تو انہوں نے مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک سنائی۔ فرمایا کہ میں تجھے نبی کا فرمان نہ سناؤں بھتیجے؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو فرماتے ہیں پھر آپ نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کر لیا۔ فرماتے ہیں عشاء کی نماز جس نے صرف باجماعت ادا کی، اس کے علاوہ جا کے کوئی ذکر اذکار کوئی وظائف نہیں کیا، اگر کرے گا تو اس کا الگ سے ثواب ملے گا۔ یہ صرف نماز پڑھنے کا، باجماعت نماز ادا کرنے کا ثواب ہے۔ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جس نے صبح کی نماز اسی رات کے بعد جو صبح آئی، صبح نماز جو ہے فجر کی باجماعت ادا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات قیام کرنے کا اس بندے کو ثواب عطا فرمائے گا۔
پوری رات قیام کرنے کا ثواب۔ میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے معاملات دیکھنے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں بڑے ایسے بہانے عطا فرمائے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک سے مسجد کی طرف آئے اور مسجد میں آ کے دیکھا تو لوگوں کی ٹولیاں بنی تھیں۔ فرماتے ہیں ایک ٹولی وہ تھی، ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا۔ فرماتے ہیں دوسری ٹولی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، وہ ایک دوسرے کو دین کا علم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ یعنی جو اسے آتا تھا، اسے حدیث آتی تھی، وہ دوسرے کو سناتا تھا، اور جو دوسرے کو کوئی مسئلہ پتا تھا وہ پہلے کو بتاتا تھا۔ اسی طرح وہ کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ کی دعا کر رہے تھے، ان میں نہیں بیٹھے۔ فرماتے جو تعلیم، جو علم سیکھ رہے تھے، علم سکھا رہے تھے، حضور ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں جب بیٹھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حدیث سنائی، فرمایا جو شخص مسجد میں صرف اس لیے گیا کہ وہ اچھی بات سیکھے یا سکھائے گا، اور پھر اس کا اللہ کی بارگاہ میں جو ہے کہ اتنا بڑا یہ اجر اللہ اس کو عطا فرماتا ہے کہ ایک مکمل حج کرنے کا ثواب اس بندے کو عطا ہوگا۔ یعنی نیت یہ تھی کہ میں جاؤں گا، جا کے کچھ سیکھوں گا یا سکھاؤں گا، تو اللہ اس بندے کو پورے مکمل ایک مقبول حج کا ثواب اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو میں ایک وہ سناتا چلوں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ایک دفعہ روزے تھے اور روزوں میں اعتکاف کر رہے تھے۔ اب یہ بھی ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، اعتکاف میں بیٹھے تھے اور یہ سنت ہے، اور یہاں تک کہ سنت موقدہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعتکاف کرنا۔ فرماتے ہیں اعتکاف میں تھے، اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ آیا بڑا پریشان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھ لیا کہ یہ تو تاجر ہے، یعنی تجارت کرتا تھا، تو یہ بہت مشہور تاجر ہے۔ فرماتے ہیں جب مسجد میں آیا بڑا پریشان بیٹھا رہا۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ اپنے حجرے سے نکلے اور جا کے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس گئے، پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ فرماتے اس نے بتایا کہ اس طرح میں کام کرتا تھا، مجھے جو ہے کہ گھاٹا ہو گیا، نقصان ہو گیا، تو اب پریشان ہوں، جن کے پیسے دینے ہیں وہ پیچھے پڑے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرمایا کہ یہ بتا اگر میں تیرے ساتھ چلوں، وہ بندے جن کا تو نے ذکر کیا ہے وہ مجھے جانتے ہیں، اگر میں تیرے ساتھ چلوں تو پھر تیرا کوئی نرمی آئے گی، یعنی تجھے کوئی مہلت دیں گے کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کی مہلت دے دیں گے تو ان کو کما کے لا کے دے۔ تو اس نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلے نا، میری پریشانی دور ہو جائے آپ کے جانے سے، تو یہ تو بہت بڑی بات ہوگی۔ تو فرماتے ہیں اسی وقت حضرت عبداللہ اٹھے، فرماتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑا اور مسجد سے باہر جانے لگے۔ تو فرماتے ہیں اس تاجر نے فوراً روکا، اس نے کہا حضرت لگتا ہے آپ بھول گئے ہیں، آپ بھول گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کیا بھول گیا میں؟ فرمایا کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ اعتکاف بیٹھے ہیں، آپ اعتکاف سے اٹھ کے مسجد باہر کہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں اتنا کہنا تھا، حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن پہلا، فرماتے ہیں اسی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اطہر کی طرف اشارہ کیا، یعنی حضور کے بعد کی بات ہے، وصال کے بعد کی۔ فرماتے ہیں اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو حضرت یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں نا، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں میں نے ان کی موجودگی میں ان سے یہ الفاظ سنے تھے کہ حضور نے فرمایا اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی پریشان ہو اور تمہاری وجہ سے اس کی پریشانی دور ہوتی ہو، تو اگر تم اس کے ساتھ جا کے اس کی پریشانی دور کرنے کا مقصد بن سکو، اس کی پریشانی کو دور کرنے میں اس کی مدد کر سکو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 اعتکاف کے برابر تمہیں ثواب عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں تو مجھے ایک اعتکاف کہہ رہا ہے، فرمایا اگر تیری پریشانی دور ہو گئی، یہ اعتکاف پتہ نہیں میرا قبول ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں کوئی ریاکاری آ جائی، میرے اندر بڑائی آ گئی، تکبر آ گیا، ہو سکتا ہے یہ خراب ہو جائے۔ تو فرمایا لیکن اگر تیری پریشانی دور ہو گئی تو حضور کی اس زبان اطہر سے نکل چکا ہے کہ مجھے اللہ 10 اعتکاف کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں ہم اس طرف بھی تو آئے نا، اگر ہمیں عمل قلیل کرنا ہے، تھوڑا عمل کرنا ہے، اجر اتنا زیادہ مل رہا ہے، کون 10 دن بیٹھتا ہے، کون 10 راتیں یہاں پہ مسجد میں آئے گا؟ لیکن اگر چھوٹا سا عمل کر لیا، بندے کی، ہمارے بھائی کی، مسلمان کی پریشانی دور ہو گئی ہماری وجہ سے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دیکھو نا اللہ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید۔